أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی جو حدیثیں میں پڑھنے جا رہی ہوں وہ روزوں سے متعلق ہی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے بھلائی پہنچانے میں، اور رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دنوں سے زیادہ سخاوت کرتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان میں ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے، رمضان گزرنے تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا دور کیا کرتے۔ تو جن دنوں میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہوتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو یہ احتیاج نہیں کہ کوئی اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزہ رکھنے کے بعد بھی اگر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، دھوکہ دینا نہیں چھوڑتے اور ہر طرح کی برائی میں ملوث رہتے ہیں، سارا دن سو کے ٹائم گزارتے ہیں، نہ اللہ کی عبادت کریں نہ ذکر کریں، تو اللہ کو ہمارے بھوکا رہنے کی یا ہمارے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزے کی پہلی شرط ہی تقویٰ ہے، اور تقویٰ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ نے جن کاموں سے منع فرمایا ہے اس سے رک جائیں، اپنے آپ کو روک لیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آدمی کا ہر نیک عمل اس کے کام کا ہے، لیکن روزہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کی سپر ہے۔ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو فحش باتیں نہ کرے، نہ غل مچائے، اور اگر کوئی اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو کہہ دے میں روزے دار ہوں۔ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ روزے دار کو دو خوشیاں ہیں، ایک تو روزہ کھولتے وقت خوش ہوتا ہے، دوسرا جب اپنے مالک سے ملے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا۔ اس میں بھی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی بتانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ خاص میرے لیے، اس کا اجر میرے ذمہ ہے، اور یہ گناہوں کے خلاف ایک ڈھال ہے۔ مطلب روزہ رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے نفس کے اوپر پہرا بٹھائیں، اپنے نفس کو ٹرین کریں۔ رمضان کے پورا مہینے میں ہم چاہیں تو ہم اپنے نفس کو اس چیز کا عادی بنا سکتے ہیں، اور اگر جب ہم نے روزہ رکھا ہے تو ہمیں سے کوئی فحش باتیں نہ کرے، نہ بلا وجہ شور مچائے، نہ بلا وجہ کی لڑائی کرے، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ لڑائی کرے یا کوئی ہمیں گالی دے تو ہم آگے سے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں، ہم اس کو کوئی جواب نہ دیں اور خاموشی اختیار کر لیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم کمزور ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر رہے ہیں۔ اور رمضان کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں اور اپنے آپ کو برے کاموں سے روکیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جورو کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرے۔ نکاح آدمی کی نگاہ نیچی رکھتا ہے، شرمگاہ کو بدفعلی سے روکے رکھتا ہے۔ جس کو یہ طاقت نہ ہو وہ روزہ رکھے، روزہ اس کو خسی کر دیتا ہے۔ اس میں بھی دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ شادی کرے اور اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ بدفعلی سے یا برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کو برے کام سے روکنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر ہم ان تینوں احادیث کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا مطلب یہی ہے کہ روزے کا اصل مقصد تقوی اختیار کرنا ہے اور اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی برائی سے بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے اور روزے کو پورا کرنے کی توفیق عطا کرے اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب کو ہر طرح کی برائی سے بچنے کی توفیق دے، اور ہم سب کے روزوں کو اور ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ اللہ حافظ۔